الزام لگانا آسان ہے، مگر کیا ہر الزام حقیقت بھی ہوتا ہے؟ آج سوشل میڈیا پر ایک سال سے ایک ہی کہانی بار بار سنائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فیک آئیڈیز مریم نے بنائی، کوئی کہتا ہے گھر کی خبریں مریم نے لیک کی، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنے سابقہ شوہر پر سنگین الزامات لگائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام دعووں کا کوئی ایسے ناقابل تردید ثبوت بھی عوام کے سامنے موجود ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلمان پورے یقین سے کسی پر فیصلہ سنا سکے؟ اور اگر ثبوت موجود نہیں تو کیا صرف بار بار ایک ہی الزام سے وہ سچ بن جاتا ہے؟ آج مریم ہے، کل یہ کسی اور کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ طلاق ایک رشتہ ختم کرتی ہے، عزت نہیں۔ اختلاف ایک حقیقت ہے، لیکن کسی عورت کو مہینوں بلکہ سالوں تک سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا دینا، اس کے گھر والوں کو روزانہ ٹارگٹ کرنا، اس کی زندگی کے ہر پہلو کو کانٹینٹ بنا دینا، کیا یہی ہمارا دین سکھاتا ہے؟ کیا یہی ہمارا معاشرہ بن چکا ہے؟ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان، عافیت اور سکون قلب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دیتی ہوں کہ میں یہاں پر مریم کا یا کسی ایک بندے کا بھی جو ہے وہ ڈیفنس کرنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ ویڈیو کسی ایک یوٹیوبر، کسی ایک فیملی یا کسی ایک بندے کی حمایت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو ایک سوچ، ایک اصول اور ایک اسلامی معاشرتی قدر کے دفاع میں ہے۔ کیونکہ اگر آج ہم معاشرے تو کل یہی سب کچھ کسی اور کی بیٹی، کسی اور کی بہن اور کسی اور کی بہو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ مریم سامنے بیٹھی ہے، میں ان کی سب سے بڑی ناقد خود ہوں۔ ان کے کانٹینٹ پہ سب سے بڑا ایشو مجھے خود ہوتا ہے، ہمیشہ میں نے ان کے اوپر تنقید کی ہے، جس کی وجہ سے میرے پہ تنقید ہوتی ہے کہ میں ان کے کانٹینٹ پر، ان کی حرکتوں پہ کھل کے بات کیوں کرتی ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ اس نے ڈرامہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آنسو جو ہیں وہ فیک لگ سکتے ہیں، مطلب وہی بات آ گئی ہے کہ ہم پروف سے یا کسی بھی چیز کو وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے یا سچ کہہ رہی ہے۔ وہ اس گھر کے اندر رہنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے، اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہے، یا کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایک عورت کو اس حد تک مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ تو مریم ہے جو یوٹیوب پہ موجود ہے، جو یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے ان کے سسرال والے جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کو جلا دیتے ہیں، کسی پہ تیزاب پھینکتے ہیں، کسی کو روزانہ اذیت دیتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ یہاں پر ٹھیک ہے، مریم کا یہ ایک گناہ ہے، غلطی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ گناہ بھی جو ہے لوگوں نے اس لیے بنا کے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ 15 دن بعد واپس آ گئی۔ کیا کسی نے وہاں جا کے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا، یا کسی نے یہ دیکھا کہ مریم ان کے ساتھ کیا کر کے آئی؟ دونوں میں سے کون کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے؟ جو باتیں وہ آ کے کر رہے ہیں، جس طرح کا ایٹیٹیوڈ وہ دکھا رہے ہیں، کیا وہ سچے لگتے ہیں؟ ایک سچا بندہ اس طرح سے آ کے خوار نہیں ہوتا۔ آج جو کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، تو آپ خود بتائیں جو اس طرح سب کے سامنے کر رہا ہے وہ گھر میں کیا نہیں کرتا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات، اگر اس نے مریم نواز سے اپیل کی ہے تو یہاں ٹک ٹاکرز جو ہیں، رلنے والی، سارا دن ناچ گانا ولگیرٹی دکھانے والی، وہ جا جا کے جو ہے گورنمنٹ سے اپیلیں کرتی ہیں اور ان کی اپیل سنی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک خاندان جو ہے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مانا چلے مریم نے غلط کر دیا، مریم نے بڑا گناہ کر دیا، لیکن کیا اس کا یہ حال ہے کہ اس کو ساری زندگی اسی طرح سے ذلیل کیا جائے؟ وہ اب ان کو جا کے کچھ کہہ تو نہیں رہی، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فیک آئی ڈیز اس نے بنائی، لوگوں کو اس نے جو ہے وہ سب کچھ بتایا کیا۔ کیا کسی کے پاس اس چیز کا پروف ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ یا پھر ایسے ہی جو ہے وہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے فیک آئی ڈیز بنا کر اپنے سابقہ شوہر اور اس کے خاندان کے خلاف کمپین چلائی؟ دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھایا جانا چاہیے کہ کیا اس کے کوئی ثبوت ہیں؟ اور اگر ثبوت نہیں ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جو اس کے اوپوننٹ ہیں، اس کے سابقہ سسرال ہیں، سوشل میڈیا پر چلنے والی بہت سی کہانیوں میں کے جو دعوے کیے گئے ہیں وہ حقیقت نہ ہو؟ انہوں نے صرف اپنا چینل چلانے کے لیے، جو کہ جسٹ آفٹر ان کی شادی کے سٹارٹ ہوا تھا، اس کو ہائپ دینے کے لیے مریم کو ہر جگہ پہ بلیم کیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مریم نے خود سب کروایا، تو کوئی دوسرا سوال یہ بھی اٹھا سکتا ہے، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے اپنا یوٹیوب چینل کو ہائپ دینے یا کانٹینٹ بنانے کے لیے خود ایسے الزامات کو ہوا دی ہو؟ میں یہاں بالکل نہیں یہ کہہ رہی کہ ایسا ہوا ہوگا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب دونوں باتوں کا ہمارے پاس کوئی پروف موجود نہیں ہے تو پھر ایک ہی فریق کو کلپریٹ کیوں بنایا جائے، ایک ہی بندے کو بار بار جو ہے کیوں ٹرول کیا جائے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ الزام نہیں، ثبوت بولا کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں انویسٹیگیشن کا حکم دیتا ہے، قیاس آرائی کرنے کا نہیں۔ اور یہی وہ اصول ہے جو آج کے سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ غائب نظر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو کسی بھی عورت کی جو ہے نا، ایک عورت کے ڈیفنس میں نہیں ہے، بلکہ جسٹس، انویسٹیگیشن اور اسلامک ایتھکس کے ڈیفنس کے لیے۔ کیونکہ آج بغیر ثبوت کے اگر کسی ایک عورت کی عزت کو مجروح کرنا روٹین بن گیا تو کل یہی رویہ کسی اور بہن، بیٹی یا بہو کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اس سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ لاسٹ کئی مہینوں سے سوشل میڈیا پر یہی فیملی جو ہے اپنے پرسنل میٹرز کی وجہ سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ روز نئی ویڈیوز، روز نئے الزامات، روز نئی صفائیاں، روز نئے دعوے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو اگر واقعی دو فیملیز کے درمیان تھا، وہ اب لاکھوں لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ڈیلی بنتا جا رہا ہے حال۔ اور اب جیسے مریم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی، وہ روئی، اپنا اس نے موقف بیان کیا، تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہے ڈرامہ ہے، یہ کسی وجہ سے بھی کر رہی ہے۔ اور
ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی پین میں ہو سکتا ہے وہ لوگ واقعی اتنے سٹریس میں آ چکے ہیں، واقعی اس کے بھائی جو ہیں وہ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ وہ کچھ کرنے جوگے نہیں ہے. ایک جو جسٹ انہوں نے سٹوریز کے اوپر اپنی بہن کے درد کو، اپنی بہن کی اپیل کو لگا کے جو ہے نا بس ہاتھ جاڑ کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں. وہ سمینہ جو کہتی ہے میری خاموشی کو میری کمزوری نہ سمجھے، اسی فیملی کا حصہ ہے نا. یہ یاد رکھیں کہ آج اگر ان کی نندیں جو ہیں وہ خوار ہو رہی ہے تو کل کو یہ چیز ان کے آگے بھی آئے گی، کیونکہ ایک فیملی میں اگر ایشو ہوتا ہے تو اس فیملی کی پوری زندگی جو ہے نا وہ پھر اس چیز میں ڈسکس ہو جاتی ہے، اور ان کے آگے بچیاں ہیں. ان سب کو کلیکٹیولی ساری چیز کو ابھی لے کر چلنا چاہیے، لیکن نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مفاد میں چل رہا ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ وہ ایموشنلی یہ سب کچھ کر رہی ہے یا لوگوں کی اٹینشن لینا چاہ رہی ہے، تو پھر بھی کیا کسی انسان کو مہینوں تک روزانہ سوشل میڈیا پر ذلیل کرنا درست ہو جاتا ہے؟ اسلام کسی کی نیت کا فیصلہ ہمیں نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ہمیں صرف اپنے ایکشنز کی فکر کرنی چاہیے. اس پورے معاملے میں دونوں طرف سے مختلف دعوے سامنے آئے ہیں. کسی نے کہا اندر کی خبریں پہنچائی گئی، کسی نے کہا ریئیکشن چینلز کو معلومات دی جا رہی ہیں، کسی نے کہا فیک آئی ڈیز بنائی گئی ہیں، کسی نے کہا یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں. میں ان میں سے کسی کے دعوے کی یہاں پر تصدیق یا تردید نہیں کر رہی. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ جس بات کا میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے میں اس پہ کیسے کر سکتی ہوں. اس میں جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے سامنے ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ انصاف کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن میں ایک یہاں پر ایک کیٹیگوریکلی جو چیز اٹھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر واقعی گھر کی باتیں باہر جا رہی تھی اور جا رہی ہیں تو وہ باہر کیسے پہنچی؟ باہر والا تبھی اندر کی خبر جانتا ہے جب اندر سے کوئی دروازہ کھلتا ہے. اگر کسی خاندان کے انتہائی پرسنل میٹر، ڈیلی جو ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، پرسنل ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں، اور انٹرنلی جتنے بھی ان کے گھر میں کوئی چیزیں ہو رہی ہیں کنٹینیوسلی سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے. لیکن اس کا سارا بوجھ صرف آپ ریئیکشن چینلز پر ڈال دیں، یہ بھی انصاف نہیں ہے. سارا قصور ایک فرد پر ڈال دینا بھی انصاف نہیں ہے، کیونکہ اگر مواد ہی موجود نہ ہو تو کنٹینٹ کیسے بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. لیکن یہاں ایک اور بات اتنی ہی ہے، مگر کسی نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے یا پھر کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، تب بھی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی عزت، اس کے خاندان اور اس کی پوری زندگی روزانہ سوشل میڈیا پر نشانہ بنا دی جائے؟ ہرگز نہیں. اسلام جرم اور سزا دونوں میں انصاف سکھاتا ہے، انتقام نہیں. آج میں اس میٹر پر جو مین ایک چیز یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں، جس پہ شاید بہت کم بات کی جا رہی ہے، کہ طلاق کے بعد ایک عورت کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو جائے تو عزت بھی ختم ہو جائے؟ کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک عورت کسی گھر سے چلی جائے تو اب اس کے بارے میں روزانہ ویڈیو بنائی جائے، اس کے خاندان کو نشانہ بنایا جائے، اس کے ہر عمل پر تبصرے کیے جائیں، اس کی پرسنل لائف کو پبلکلی تماشا بنایا جائے؟ ہرگز نہیں. اسلام تو اس وقت بھی حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے جب رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور آپس کے فضل و احسان کو مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے. سورہ بقرہ کی 237ویں یہ آیت ہے. اب غور کیجئے یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ نہیں کہ اگر رشتہ ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کی عزت بھی ختم کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چھائیاں تھی، جو احترام تھا، جو رشتہ تھا، اس کا لحاظ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے. یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے. ان لکیلی ہمارے سوسائٹی میں موسٹلی ڈائیورس کے بعد عورت کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو سوال صرف عورت سے کیا جاتا ہے، اگر گھر نہ بسے تو الزام عورت پر، اگر اختلاف ہو تو کردار پر سوال عورت کے. حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ ہر رشتہ دو لوگوں سے بنتا ہے اور دو ہی لوگوں کے فیصلوں سے ختم ہوتا ہے. اسی لیے کسی بھی طلاق کا رسپانسبل صرف ایک فریق کو قرار دینا نا انصاف ہے اور نہ اسلامی طرز فکر. اور اگر کسی معاملے کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے. یہ حدیث صرف عام زندگی کے لیے نہیں، سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے. آج خاموش رہنا بعض اوقات سینکڑوں آرگومنٹ سے زیادہ عبادت بن جاتا ہے. ایک اور سوال، اگر واقعی کسی کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے فیک آئی ڈیز بنائی یا اس نے اندر کی خبریں باہر پہنچائی یا اس نے فلاں فلاں کام کیے، تو ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف الزام کافی ہے؟ نہیں، اسلام میں الزام سے زیادہ اہم چیز ثبوت ہے. آج سوشل میڈیا پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فیک اکاؤنٹس موجود ہیں. ہر روز کسی نہ کسی کے نام سے فیک پروفائل بنتی ہے، کسی کے نام سے تبصرے کیے جاتے ہیں، کسی کے نام سے پوسٹ لگائی جاتی ہیں. ایسی صورت میں صرف یہ کہہ دینا کہ یہ سب اسی نے کروایا کافی نہیں ہوتا، جبکہ ان کے نام بھی جو ہے اس طرح سے لینا، کہیں رنگیلا بنا دینا، کہیں موٹا چوہا بنا دینا، ان کو بلیم گیم کرنا. آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو وہ بہتان بن جاتا ہے اور اس کی اسلام میں معافی نہیں ہے. اور باقی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کیا ہے تو آپ اس کی رپورٹ کریں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر کسی انسان کی رسپیکٹ کو صرف دعووں کی بنیاد پر مجروح کرنا بہت خطرناک بات ہے. قرآن کریم فرماتا ہے اور جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. سورۃ الاسراء جو ہے اس کی آیت نمبر 36 ہے، یعنی جس چیز کا یقین نہ ہو اسے حقیقت بنا کر بیان نہ کرو. یہ اصول صرف ایک فریق کے لیے نہیں ہے، دونوں پارٹیز کے لیے ہوتا ہے. اور ایک اہم پہلو، اگر واقعی گھر کے اندر کی خبریں باہر جا رہی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ خبریں باہر کون پہنچا رہا تھا؟ یہاں میں کسی ایک شخص کو بلیم نہیں کر رہی، کیونکہ مختلف نام لیے جا رہے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ معلومات دے رہا تھا، کبھی کہتا ہے، کبھی رنگیلے کے نام اس کو جو ہے بلا لیا جاتا ہے، کبھی موٹا چوہا کہا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ
سمینہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، کبھی مومنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی کو میس نہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ خان فیملی جو ہے وہ بنا کے سامنے پیش کیے جا رہی ہے. جدھر سے تھوڑا سا جو ہے ان کو پریشر آتا ہے فوراً اس طرف سے یہ کیو ٹرن کر جاتے ہیں. حالانکہ یہ سب اس وقت ان کے صرف دعوے ثابت ہو رہے ہیں. کون سے پروف ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس اگر ثبوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پر ایک کیٹیگوریکلی جو چیز ہے وہ یہ کہ باہر والوں کو موقع ہمیشہ اندر والے دیتے ہیں. اگر یہ لوگ خود رابطے میں ہیں تو پھر ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ میرا سوال صرف ایک خاندان سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو سوشل میڈیا کو اپنا سورس آف انکم بنا چکا ہے. آخر ویوز کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ کیا چند ہزار ویوز، چند لاکھ امپریشن یا کچھ آمدنی کسی انسان کی عزت سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ اگر باقی ایک سابقہ بہو یا سابقہ سسرال روزانہ آپ کے کانٹینٹ کا ٹاپک بن جائے، اگر روزانہ 20-25 منٹ کی ویڈیو اسی پرسنالٹی کے گرد گھومتی رہے، اگر ہر دوسرے دن پرانے میٹرز کو نکال کر پیش کیا جائے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے آخر اس کا پرپس کیا تھا؟ اصلاح، انصاف یا صرف کانٹینٹ؟ یہ سوال صرف ایک فیملی سے نہیں، یہ سوال ہر اس یوٹیوبر، ہر اس ٹک ٹاکر اور ہر اس کانٹینٹ کریٹر سے ہے جو دوسروں کی پرسنل لائف کو اپنی سورس آف انکم بنا لیتا ہے. اسلام ہمیں اختلاف کی اجازت دیتا ہے لیکن کسی انسان کی تذلیل کو اپنا سورس آف انکم بنانے کی اجازت نہیں دیتا. قرآن کریم فرماتا ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ دوسرے کو برے القاب سے پکارو. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے. ذرا سوچئے، اگر ایک عورت نے کسی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دیا، اگر اس کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی، تو کیا یہ اس کی پوری زندگی کی سزا بن جانی چاہیے؟ کیا ہر صبح اسے یہ خوف ہو کہ آج پھر اس کے بارے میں ایک نئی ویڈیو آئے گی، آج پھر اس کے والدین کا ذکر ہوگا، آج پھر اس کے بھائی بہنوں پر بات ہوگی؟ یہ صرف ایک عورت کی آزمائش نہیں رہتی، یہ پورے خاندان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور ہم صرف مریم کی بات نہیں کر رہے. میں ایک بات پھر دہرانا چاہتی ہوں، ریپیٹ کروں گی بار بار، کہ میں یہاں کسی ایک پرسنالٹی کا ڈیفینس نہیں کر رہی. ہو سکتا ہے مریم سے، بلکہ یقیناً ہو سکتا ہے مریم نے بھی غلطیاں کی ہوں، اس نے غلط فیصلے کیے ہوں، کئی موقعوں پر اس کا رویہ درست نہ ہو، کیونکہ انسان خطا سے خالی نہیں ہوتا. لیکن ایک مسلمان کا انصاف یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص غلطی کرے تو ہم اس کے ہر آنے والی صبح بھی اس کے ماضی کی سزا بنا دیں. اسلام سزا بھی دیتا ہے تو انصاف کے ساتھ. اب یہاں پر جو بیبی چاچی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنے پرانے جو ہے غم ہے، پریشانی ہے، وہ نکال کے سامنے لے کر آ رہی ہے. اب جو اس کے مسئلے تھے وہ مریم کے ساتھ اپنے بھتیجے کی شادی کرتے ہوئے نہیں پتا تھا کیوں کیا؟ جب 13 سال تک آپ کا ان سے رابطہ واسطہ نہیں تھا، آپ نے وہاں پر کیوں کیا؟ اس کیوں کا جواب آپ کے پاس ہے. یہ آپ کا لالچ تھا. آپ کو اپنا نکما بیٹا نظر آ رہا تھا جو کچھ نہیں کرتا. آپ نے کہا چلو اس کی تو کمیٹی نکل آئے گی، کیونکہ پہلے دن ہی اس نے اسے موبائل پکڑ لیا تھا. یہ حقیقت سب بھول گئے ہیں. آج سب کو مریم تو غلط نظر آ رہی ہے، اس کی تو غلطیاں ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو سب فراموش کر چکے ہیں. آج صرف ایک ہی طرف جو ہے پانی جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا نیویں تھاوی پانی بہتا جاتا ہے، وہی حال ہوتا پہ ہے. آج خان فیملی جو ہے وہ بڑی معتبر بن گئی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، مری ہوئی دادی کو بھی نکال لائے ہیں، مرے ہوئے باپ کو بھی نکال لائے ہیں، ہر بندے کو نکال نکال کے سامنے اپنے پرانے دکھڑے، اپنے پرانے دل کے پھپھولے پھوڑے جا رہے ہیں. تو کیا یہ سب کچھ مریم کا قصور تھا؟ مریم کے باپ نے اگر کچھ کیا تو کیا اس کا بدلہ جو ہے مریم سے لینا ضروری تھا؟ چلے مانا آپ نے پہلے بدلہ نہیں لیا، تو اب تو بدلہ لے رہے ہیں ان کو زمین کے ساتھ ملا کے، بلکہ زمین کے اندر دھکیل کے. کیا یہ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر ان کے باپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، بلال اپنے علی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے، تو آپ کا اس چیز سے کیا واسطہ؟ جو آپ نے چیز بکتی ہے اس کو اب آپ آ کے سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ ان کو انسلٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو تذلیل ان کی کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. اس طرح سے جب آپ کسی دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی آپ اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کی تذلیل کے ساتھ ساتھ اپنا اعتبار، اپنی وقت بھی کھو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کا آپ کے اوپر سے بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے. آپ ایک گالی کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے اپنے پیارے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے ہٹ جاتے ہیں. آپ کو ویڈیو لگا دیں کسی کے میسیجز لگا دیں، آپ کے اپنے سگے جو ہیں وہ آپ سے جو ہے نا وہ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج اس نے اپنی دشمنی میں، اپنے اختلاف میں اس بندے کے ساتھ یہ کیا ہے تو کل کو تو یہ میرے ساتھ کر دے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پیارے بھی آپ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے آنے والے ٹائم کے لیے، آپ کے اپنی نسلوں کے لیے، آپ کے اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے یہ چیز ایک کھڈا بن رہی ہے جس کو آپ لوگ بالکل نہیں سوچ رہے. اور یاد رکھیں کہ اسلام اگر سزا دیتا ہے نا تو انصاف کے ساتھ دیتا ہے، انتقام کے ساتھ نہیں. اگر باقی غلطی ہوئی تھی تو فرض کریں، صرف فرض کریں کہ کسی نے اندر کی انفارمیشن باہر دی، یا کسی نے غلط بیانی کی، یا کسی نے فیک آئیڈیز یوز کی، اگر یہ سب ثابت ہو جائے تبھی کیا اس کی سزا یہ ہے کہ 1 سال سے بھی زیادہ ہو جائے اور روزانہ اس انسان کو سوشل میڈیا پر ٹاپک بنایا جائے، جب ویوز ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے، جب چینل بیٹھ جائے تو آپ ایک دم سے پھر اس بندے کو جو ہے وہ سامنے لے آئیں؟ اسلام میں تو ایک کلپریٹ کے بھی جو ہے وہ رائٹس رکھے گئے ہیں. تو پھر صرف الزامات کی بنیاد پر کسی انسان کی عزت کو بار بار اس کا ستیہ ناش کرنا کس دین نے سکھایا؟ اور ایک پہلو جس پر بڑی کم بات ہو رہی ہے کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں ریئیکشن چینلز نے ماحول خراب کیا. ممکن ہے بعض ریئیکشن چینلز کی طرف سے ایسا ہوتا ہو، میں اس کی نفی نہیں کرتی، لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر کسی کے اندر سے کوئی انفارمیشن باہر جائے گی، اگر خاندان کے افراد خود ایک دوسرے کے خلاف لوگوں سے رابطے نہ رکھیں، اگر اپنے کنٹروورسیز خود نہ سوشل میڈیا تک پہنچائیں، اپنے اختلافات نہ لوگوں تک بتائیں، تو کیا باہر والے اتنی ڈیٹیل سے روزانہ ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں باہر والوں کو اپرچونٹیز تبھی ملتی ہیں
جب اندر والے دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ جملہ صرف ایک خاندان کے لیے، ہر خاندان کے لیے. آج اگر ہم اپنے گھر کے راز خود لوگوں تک پہنچائیں گے تو کل وہی راز ہمارے خلاف یوز ہوں گے. ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. آج ہم ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ اس سارے منظر میں لاکھوں لوگ بطور انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں. کسی کی طلاق، کسی کے آنسو، کسی کی بےزتی، کسی کے گھر کا جھگڑا. یہ سب ہمارے لیے کانٹینٹ بن گیا. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں رک کر خود سے سوال کرنا چاہیے، کہیں ہم بھی اس برائی کا حصہ تو نہیں بن رہے. آخر میں یہ سوال چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہماری اپنی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ سوچئے. اگر کل خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے، کسی کی بہن کا گھر نہ بچ سکے، کسی کی بیٹی اپنے والدین کے گھر واپس آ جائے، تو کیا ہم چاہیں گے کہ اس کا سابقہ سسرال روزانہ اس کے خلاف ویڈیوز بنائیں، اس کی ہر بات لوگوں کو سنائیں، اس کے ماں باپ کو بھی بدنام کریں، اس کے بھائیوں کو بھی گھسیٹیں، اور پھر کہ ہم تو صرف سچ بتا رہے ہیں؟ ہر سچ بولنا دیکھیے ضروری نہیں ہوتا، اور ہر سچ ہر جگہ بولنا بھی جائز نہیں ہوتا. اسلام نے ہمیں صرف سچ بولنا نہیں سکھایا بلکہ حکمت کے ساتھ سچ بولنا بھی سکھایا. اگر کوئی بات کسی کی عزت، کسی کے گھر، کسی کی اولاد اور کسی کی پوری زندگی کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، تو ایک مسلمان پہلے سوچتا ہے کہ میری زبان اللہ کے ہاں کیا جواب دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے کہتا ہے جسے وہ معمولی سمجھتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں بہت دور جا گرتا ہے. یہ حدیث صرف گالی دینے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہر یوٹیوبر، ہر ٹک ٹاکر، ہر ویلاگر، ہر ریئیکشن کریٹر اور ہر اس شخص کے لیے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے کرتا ہے. میں یہاں آپ دونوں سے یہی کہنا چاہوں گی، دونوں فیملی سے، کہ اگر مریم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اگر اس کے سسرال والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اگر کسی نے فیک آئیڈیز بنائی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اگر کسی نے اندر کی خبریں باہر پہنچائیں وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اگر کسی نے ویوز کے لیے ایموشنز کا سہارا لیا تو وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو چیز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اسے یقین کے ساتھ بیان کرنا ایک مسلمان کا وطیرہ نہیں ہے، شیوا نہیں ہے. یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی جسٹس ہے. اور ایک بات خاص طور پر ان فیملیز کے لیے، طلاق کے بعد بھی رشتہ ختم ہوتا ہے، انسانیت نہیں، احترام ختم نہیں ہوتا، اخلاق ختم نہیں ہوتا. کسی عورت کا سابقہ شوہر ہونا، کسی عورت کی سابقہ ساس ہونا، کسی عورت کی سابقہ نند یا دیور ہونا، یہ کسی کو حق نہیں دیتا کہ وہ برسوں تک اس کی عزت کو بازار کا موضوع بنا دے. اسلام نے تو طلاق کے وقت بھی فرمایا کہ یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے احسان اور معروف کا لفظ استعمال کیا، ذلت، انتقام، تماشا اور کردار کشی کا نہیں. آخر میں ہمیں خود سے ایک سوال کرنا ہوگا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ پوچھا ہم ایسی ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھنے والے نہ ہوں تو شاید روزانہ کی لڑائیاں بھی کانٹینٹ نہ بنے. اگر ہم ہر سکینڈل کو لاکھوں ویوز دینا بند کر دیں تو شاید لوگ نالج، کرٹسی اور کریکشن پر ویڈیوز بنانے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا وہی بیچتا ہے جو ہم خریدتے ہیں. اگر ہم نفرت خریدیں گے نفرت بکے گی، اگر ہم کریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی خریدیں گے کردار کشی بکے گی، اور اگر ہم علم، اخلاق اور حیا کو اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح سے بہتر مقام پائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو مریم کے حق یا اس کے سابقہ سسرال کے خلاف فیصلہ نہیں ہے. یہ ویڈیو صرف ایک اصول کی حمایت میں ہے. اگر آج کسی ایک عورت کی عزت مسلسل سوشل میڈیا پر خراب کی جا رہی ہے تو ہمیں کم از کم اتنا ضرور سوچنا ہوگا کہ کل یہی صورتحال کسی کی بھی بیٹی، بہن یا بہو کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. اختلاف کیجیے، تنقید بھی کیجیے لیکن ثبوت کے ساتھ، سوال بھی اٹھائیے لیکن اخلاق کے ساتھ. اگر جسٹس مانگنا ہے تو ایک ترازو استعمال کیجیے، اور اگر اسلام کا نام لیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اسلام ہمیں عدل، رحم، پردہ پوشی اور حسن اخلاق سکھاتا ہے، نہ کہ ہر اختلاف کو عوامی تماشا بنا دینا. اگر مریم نے روئی ہے، ڈرامہ کاری ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ اس کا نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمیں ایک عورت ہونے کے ناطے یہاں پر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بھی حقیقت ہے کہ عورت ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی اور مرد ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، لیکن ابھی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی سب کو پتہ چل رہا ہے کہ خان فیملی جو ہے اس ٹائم اس چیز کو کس طرح سے کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ اس کی ضرورت ابھی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان، اپنی تحریر، اپنے کیمرے اور اپنے سوشل میڈیا کو خیر و انصاف اور اصلاح کا سورس بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرے. ہر بیٹی کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے، اور بیٹیوں کے کیا بیٹوں کے بھی اللہ پاک شاندار نصیب کرے. آمین یا رب العالمین.